دوستو اس وقت ہمارے پورے دیش میں ہی شاہ رخ خان کی آنے والی فلم یعنی پٹھان سے ریلیٹڈ ایک بڑا وواد جنم لے چکا ہے، جہاں ایک طرف دیش کے کچھ لوگ اس فلم کا وروध کر رہے ہیں، اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس کو نہ دیکھنے کی قسمیں کھلوا رہے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ایک بڑا گروپ ایسا بھی ہے کہ جو شاہ رخ خان کی سپورٹ میں اتر آیا ہے۔ وہ نہ صرف اس فلم کو خود دیکھنے کا وعدہ کر رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا پر یہ دکھانے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ وہ اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی اس فلم کو ضرور دکھائے گا۔ مگر دوستو اس پورے وواد کے بیچ وہ ایک سب سے اہم اور ضروری چیز کہ جس پر آپ میں سے بہت کم ہی لوگوں کی نظر گئی ہوگی یا پھر آپ میں سے کچھ ہی لوگوں نے اس پر غور کیا ہوگا، وہ دراصل اس فلم کا ٹائٹل پٹھان ہے، یعنی کہ پٹھان ورڈ۔ پٹھان کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کچھ لوگ جو اس فلم کا وروध کر رہے ہیں، ان کے مطابق ان کے وروध کرنے کے پیچھے جو بہت ساری وجہ ہیں، ان میں سے ایک بڑی وجہ اس فلم کا نام بھی ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاہ رخ خان نے اپنی نئی فلم کا نام یعنی ٹائٹل پٹھان رکھنے کی وجہ سے نہ صرف اس دیش میں رہنے والے لوگوں کی ہی توہین کی ہے بلکہ خود اپنے دیش کی بھی توہین کی ہے۔ مطلب شاہ رخ خان کو اپنی فلم کا ٹائٹل پٹھان رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مگر دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ پٹھان ہے کیا؟ پٹھان کون لوگ ہوتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آئے تھے، ان لوگوں نے اتہاس میں کیا کیا تھا، یعنی ان لوگوں کا پورا اتہاس رہا کیا ہے، یہ لوگ مسلمان کب ہوئے تھے اور آج کے دور میں بھی مسلمان ہوتے ہیں یا کسی اور دھرم کو بھی فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی راجنیتی اور بھارت کے پورے اتہاس میں بھی ان لوگوں کا کیا یوگدان رہا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، پٹھان لوگوں کا اتہاس بھی بڑا دلچسپ رہا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف کچھ اتہاسکار ان کو سیدھے طور پر خدا کی ایک دوسری مخلوق یعنی کہ جناتوں سے جوڑتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف اتہاسکاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو ان کا رشتہ اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بنی اسرائیل یعنی آج کے یہودیوں کی ہی ایک نسل ہے کہ جو وقت کے ساتھ 8 سے ہزاروں سال پہلے یہودیوں سے ایک قبیلے کے روپ میں بچھڑ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا تو ان لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لا کر اسلام دھرم کو اپنا لیا اور تب سے لے کر آج تک یہ لوگ مسلمان ہیں۔ وہیں اتہاسکاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ دراصل پٹھان لوگ حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی اور ان کی داماد کی نسل سے ہیں۔ فی الحال سچائی کیا ہے یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور تاکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے وقت کنفیوز نہ ہوں، میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ دراصل پشتون، پختون اور پٹھان ایک ہی چیز ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم جنرلی جن لوگوں کو پٹھان بولتے ہیں وہی ایک لمبے وقت سے اپنے آپ کو پشتون یا پختون کہتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان بھی انہی لوگوں کو ہی کہا جاتا رہا ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں افغان ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کو بھی بول دیا جاتا ہے کہ جو افغانستان میں رہتے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں یا پھر کسی بھی جاتی کے ہوں، بس افغانستان میں رہتے ہیں اس لیے سبھی لوگوں کو افغان کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو پشتون اور پٹھان یہ ایک نسل ہے اور جو بھی اس نسل میں پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو پٹھان ہی کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک نسل کے جیسے کہ ہمارے بھارت دیش میں بہت ساری الگ الگ نسلیں پائی جاتی ہیں۔ اب بات کریں اگر لوکیشن کے اینگل سے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی زیادہ تر آبادی آج کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ ان تینوں دیشوں کے علاوہ بھی آپ لوگ ان کو کچھ تعداد میں دنیا کے اور بھی بہت سارے دیشوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کی راجنیتی کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ایون پاکستان کی راجنیتی میں بھی یہ لوگ اپنی ایک الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ عمران خان جیسا پاکستان کا ایک بڑا اور مشہور لیڈر بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو پٹھانوں کے بڑے بڑے چہرے نظر آئیں گے، خاص طور سے پاکستان کے جو مشہور آل راؤنڈر ہیں یعنی کہ شاہد افریدی، وہ بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہیں۔ بات کریں اگر ایتہاسک طور پر تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھارت کے اتہاس میں ان لوگوں کا ہمیشہ سے ہی ایک بڑا کردار رہا ہے۔ دوستو پشتون یعنی پٹھان قوم کو ہمیشہ سے ہی ایک غیرت مند اور طاقتور قوم کے روپ میں یاد کیا جاتا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو اپنا ایریا ہے یعنی کہ مین ایریا کہ جس کو افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو ایتہاسک طور پر گریو یارڈ آف ایمپائر کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتوں کے قبرستان۔ وہ اس لیے کیونکہ بڑی بڑی وہ ساری سلطنتیں کہ جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر جبراً ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہ لوگ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ اس علاقے میں آئے، انہوں نے خود آ کر اس علاقے میں اپنی قبریں کھودیں اور بعد میں انہی قبروں میں ہی دفن ہو گئے۔
اب وہ چاہیں پرانے دور کی کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی سلطنت ہو یا پھر نئے دور کے USSR یعنی سوویت سنگھ اور امریکہ ہو، کیونکہ امریکہ بھی ابھی جلدی میں ہار کر اس پوری مثال کو صحیح ثابت کر چکا ہے۔ اتہاس کاروں کے مطابق پٹھانوں نے بھارت کے اتہاس میں بھی ایک میجر رول پلے کیا ہے۔ اب وہ چاہے بات ہو محمود غزنوی کے دور کی یا پھر محمد غوری کے دور کی یا پھر بھارت میں قائم ہونے والی دوسری سبھی بڑی بڑی اور طاقتور سلطنتوں کے دور کی، ہر دور میں ہی پٹھانوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ اور بالکل جدا ثابت کیا ہے۔ کسی دور میں ان لوگوں نے فوجی مدد کی تو کسی دور میں اپنی سمجھ بوجھ سے پوری دنیا کو حیران کیا۔ اتہاس کاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت میں قائم ہونے والی کچھ مسلم سلطنتیں ایسی تھیں کہ جو پٹھانوں کی مدد کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لگ بھگ سبھی مسلم سلطنتوں کے دور میں اور خاص طور سے مغلیہ سلطنت کے دور میں دربار کے بڑے بڑے پدوں پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی بھارت کی جنگ آزادی میں بھی یہ لوگ آگے رہے۔ ویسے تو پٹھان فریڈم فائٹرز کی یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے، مگر پھر بھی اس لسٹ میں ایک نام ایسا ہے کہ جس کو اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ نام ہے خان عبد الغفار خان۔ وہی خان عبد الغفار خان کے جو نہ صرف گاندھی جی سے حد سے زیادہ انسپائر تھے بلکہ گاندھی جی کے سب سے قریبی بھی مانے جاتے تھے۔ خود گاندھی جی بھی ان سے حد سے زیادہ انسپائر ہوئے تھے۔ ویسے تو بھارت کی آزادی کے خاطر اپنی عمر کا ایک لمبا وقت جیل میں گزار دینے والے خان عبد الغفار خان خود بٹوارے کے خلاف تھے، مگر جب بٹوارا ہو ہی گیا تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کی سائیڈ میں پہنچ گئے تھے۔ خان عبد الغفار خان کا بھارت کی آزادی میں کیا رول تھا اور گاندھی جی ان سے کتنا زیادہ انسپائر تھے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکلوتے ایسے پاکستانی ہیں کہ جن کو دیش آزاد ہو جانے کے بعد بھی بلکہ کئی سالوں کے بعد یعنی 1987 میں باقاعدہ پاکستان سے بلایا گیا اور بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ یعنی کہ بھارت رتن دیا گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی پاکستانی کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا تھا۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں ان لوگوں کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر ان لوگوں کا اتہاس کیا ہے اور پٹھان لوگ کس کی نسل سے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بارے میں اتہاسکاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ اتہاسکار پٹھان لوگوں کا رشتہ سیدھے طور پر حضرت طالوت کے پوتے یعنی کہ افغانہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق آج کے دور کے سبھی پشتون یعنی پٹھان افغانہ کی ہی اولاد ہیں۔ وہیں طالوت کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت طالوت کے جو پوتے تھے یعنی افغانہ، ان کی پرورش بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ بعد میں جب یہ افغانہ بڑے ہوئے تو اس دور تک حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پوری سلطنت پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بعد میں افغانہ کو اپنا پیارا اور قریبی بنائے رکھا، ایون ان کو اپنی فوج میں بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دیں۔ مگر دوستو، ان لوگوں سے لگ بھگ 400 سے 500 سال کے بعد کہ جب بیبیلون ایک دنیا میں بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل حد سے زیادہ کمزور اور برے حالات میں پہنچ چکے تھے، تو بیبیلون کے ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے میں ظالم بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف یہودیوں کے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر یروشلم کو بری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا، بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ہی بچے ہوئے باقی سبھی یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل کے علاقے میں لے گیا، جہاں پر جا کر اس نے بابل کے آس پاس کے سبھی علاقوں میں ان لوگوں کو قبیلے کے حساب سے آباد کر دیا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد ہی یہودیوں کے ان بہت سارے قبیلوں میں سے کچھ قبیلے بخت نصر کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھاگنے والے یہودیوں میں سے جہاں ایک طرف کچھ یہودی قبیلے تو آج کے دور کے سعودی عربیہ کے شہر مدینے کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو وہیں دوسری طرف بھاگنے والے کچھ یہودی ایسے بھی تھے کہ جو بھاگ کر اور دور گئے اور آج کے دور کے افغانستان کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی علاقوں میں آ کر آباد ہونے والے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کا نام خیبر رکھا تھا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدینے میں بھی یہودیوں کا گڑھ خیبر تھا، جبکہ افغانستان میں آنے والے یہودیوں نے بھی اپنے علاقے کا نام خیبر رکھا تھا، جو آج تک خیبر ہی ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ والا جو خیبر تھا وہ تو مسلمانوں نے حضرت علی کی شجاعت و بہادری سے فتح کر ہی لیا تھا، مگر بات کریں اگر افغانستان والے خیبر کی تو آپ کو بتا دیں کہ جب عرب میں دھیرے دھیرے اسلام دھرم پھیلنا شروع ہوا تھا تو یہاں پر قیس عبد الرشید نام کے سردار ہوا کرتے تھے۔ مشہور مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر اس دور میں افغانستان میں رہنے والے مشہور پٹھان سردار یعنی کہ قیس عبد الرشید اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ افغانستان سے لمبا سفر
طے کرنے کے بعد عرب کے شہر مدینہ پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے نہ صرف آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کئی بڑی جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ ایون یہ نظریہ رکھنے والے اتہاسکار تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے ساتھ ساتھ خیبر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کی طرف سے قیس عبد الرشید نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال دوستو، اس کے بعد قیس عبد الرشید نے حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیس عبد الرشید سے ریلیٹڈ ایک پیشن گوئی یعنی کہ بھوشیہ باڑی بھی کی تھی، جس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیس کی اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دوسری اقوام پر غالب آ جائے گی، اور ان لوگوں کی اسلام سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے وہ لکڑی کہ جس کے اوپر سمندری جہاز کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس لکڑی کو بتان کہا جاتا تھا، جو آگے دھیرے دھیرے بدل کر یا پھر یہ کہیے کہ اس کا پروننسیشن بگڑ کر پٹھان ہو گیا، اور آج کے دور میں ہم لوگ اس کو پٹھان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ فی الحال اس کے بعد قیس عبد الرشید اپنے علاقے میں واپس آ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ وقت تک اسلام کی تبلیغ بھی کی تھی۔ یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہیں پر ہی ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی ایک اونچی پہاڑی پر قیس عبد الرشید کے نام سے ایک قبر موجود ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ قیس عبد الرشید کی قبر ہے کہ جو حضرت خالد بن ولید کے داماد تھے، حضرت طالوت کی 37ویں نسل سے تھے، اور آج کے دور کے سبھی پٹھانوں کے باپ ہیں، یعنی سارے پٹھان انہی کی نسل سے ہیں۔ حالانکہ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ ماڈرن ہسٹورینز اس نظریے سے پوری طرح سے نا اتفاقی رکھتے ہیں، یعنی وہ اس نظریے کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق پٹھانوں کا اتہاس حضرت طالوت سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ہماری دنیا پر ہوا کرتی تھی، پشتون اس سے بھی کہیں پہلے سے افغانستان کے اس علاقے میں آباد ہیں۔ اتنا ہی نہیں، خود پٹھانوں کے ہی ایک مشہور ہسٹورین کے جن کو سعد اللہ جان برگ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ دراصل پشتون کوئی نسل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک انسان کی اولاد کو پشتون یعنی پٹھان کہا جا سکتا ہے، بلکہ ایک خاص علاقے میں ایک خاص کلچر کے ساتھ اور ایک خاص قاعدے قانون کے ساتھ رہنے والا ہر انسان پشتون ہے، اور جو اس چیز سے نکل گیا وہ پشتون ہوتے ہوئے بھی پشتون نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ خاص لوگ جو دنیا کے ایک خاص علاقے میں رہتے ہیں اور ایک خاص طرح کے کلچر کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے یہاں کچھ اپنے الگ خاص قاعدے قانون پائے جاتے ہیں، وہی لوگ پشتون کہلاتے ہیں، اور یہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فی الحال دوستو، حقیقت کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ آپ لوگ میری آج کی اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ آخر آپ لوگ پٹھانوں کے بارے میں اس ویڈیو سے پہلے کیا جانتے تھے، اور آپ لوگوں کے مطابق آخر پٹھانوں کے اتہاس سے جڑا ہوا کون سا والا نظریہ بالکل صحیح ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔